انسان کی خواہش ہے تو اگر چاہتے ہیں
وَلْيَدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی روزی میں برکت ہو اور بری موت سے بچ جائے، اللہ اکبر، تو کیا کرے؟ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ لیکن ہم اور آپ قسم کھا لیتے ہیں چہرہ نہیں دیکھنے کا، بھائی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، بہن کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ کھسیا کے کہتے ہیں کہ میں ہی صرف برداشت کرتا رہوں، دوسرا کب برداشت کرے گا؟ میں ہی صرف فون کرتا رہوں، دوسرا کب فون کرے گا؟ میں ہی صرف ملاقات کرتا رہوں، دوسرا کب ملاقات کرے گا؟ یہ حدیث بھی سنا ہوگا۔ کئی لوگوں نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو فون کریں گے، بہو ساس کو فون کرے گی، بھاوج نند کو فون کرے گی، بھانجا ماموں کو فون کرے گا، بھتیجا چچا کو فون کرے گا۔ کیا بڑے چھوٹے کو فون نہیں کر سکتے؟ کیا ساس بہو کو فون نہیں کر سکتی؟ کیا نند بھاوج کو فون نہیں کر سکتی؟ کیا ماموں بھانجا کو فون نہیں کر سکتے؟ کیا چچا بھتیجا کو فون نہیں کر سکتے؟ یہ قانون کس پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے؟ یہ ہم نے اور آپ نے بتایا ہے، اس لیے رشتہ داری میں دراڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ آئیے وہ حدیث سن لیتے ہیں۔ کون سی حدیث؟ کہ ہم ہمیشہ اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن سامنے والا ہمیشہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اس طریقے سے کب تک چلے گا؟ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی قرابة اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك۔ رواه مسلم فی کتاب البر والصلہ چیپٹر نمبر 46 حدیث نمبر 2555۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول میرے چند رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی میں ملتا ہوں، میں جڑتا ہوں، میں سٹتا ہوں لیکن وہ مجھ سے کٹتے ہیں، مجھ سے ہٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں لیکن وہ مجھے معاف نہیں کرتے اور میرے ساتھ ہمیشہ جاہلوں کی طرح پیش آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی، اسے کہتے ہیں رشتے ناطے کا خیال رکھنا۔ ہم اور آپ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ بھیا نے چائے کی مجھے دعوت دی، میں نے بھی بھیا کو چائے کی دعوت دے دی، ماشاءاللہ۔ بھیا نے مجھے کبھی کھانے پہ بلا لیا تو میں نے بھی بھیا کو کھانے پہ بلا لیا، سبحان اللہ۔ یہ رشتہ داری ہے؟ جی نہیں، یہ تو برابری والا معاملہ ہے۔ رشتہ داری کیا ہے؟ اس حدیث پہ غور کیجئے، 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، میں سٹتا ہوں وہ ہٹتا ہے۔ نمبر 2، میں اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ نمبر 3، میں معاف کر دیتا ہوں لیکن وہ مجھے چھوڑتے نہیں، مجھے کبھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ کتنے سالوں تک چلے گئے اس طریقے سے؟ 2 سال، 1 سال، 6 مہینے یا 2-4-10 دن؟ کتنے دنوں تک جھیلیں گے آپ ایسے رشتہ داروں کو؟ لیکن اگر آپ ایسے رشتہ داروں کو جھیل رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ کیا خوشخبری سنائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا، لئن کنت کما قلت، تو جو کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے تو تو اس کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے، اور جب تک تو ایسے رشتہ داروں کو جھیلتا رہے گا، ایسے رشتہ داروں کو برداشت کرتا رہے گا، ایک فرشتہ تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور تیری طرف سے ان کو جواب دے گا، اور
کہ برابری کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا، برابری کرنے والا رشتے ناطے کا خیال نہیں رکھتا۔ آپ چلے گئے عید میں، وہ آ گئے بقرہ عید میں، آپ ان کے یہاں کبھی چلے گئے، وہ ایک سنڈے کو آپ کے یہاں چلے گئے، اور ماشاءاللہ آج کل زیادہ تر لوگ سنڈے ہی کو ملتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی ہے، یہ رشتے ناطے کا خیال رکھنا ہے۔ بھول جائیے یہ صلہ رحمی نہیں ہے، اصل میں صلہ رحمی یہ ہے کہ جب رشتہ ٹوٹ جائے تو سامنے والا اس کو جوڑنے کی کوشش کرے، جب اس کے ساتھ برا ہو تو وہ اچھا کرے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اصل میں صلہ رحمی یا رشتہ ناطے کا خیال رکھنا۔ مولوی صاحب یہ کیسے ہو پائے گا؟ یا ان کے خلاف ہے۔ بقرہ عید کے موقع پر ہم نے اور آپ نے بکرا ذبح کیا، ماشاءاللہ اللہ نے دیا ہے اس لیے کیا۔ بکرا آواز کیسے نکالتا ہے؟ میں بیچارہ میں کر رہا تھا، تو ہم نے اور آپ نے اس کو ذبح کر دیا۔ ہم اور آپ بھی میں کر رہے ہیں، اس کو کب ذبح کیجئے گا؟ یعنی اپنے انا کو کب ذبح کیجئے گا؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن یہی انا ہے۔ آئے اپور انا میں، انا کو کر دیجئے فنا، ورنہ سب ہو جائیں گے فنا۔ آئیے ایک اور حدیث سن لیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب البر والصلہ چیپٹر نمبر 46 حدیث نمبر 2585۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے آج لوگ پیسے نہیں نکالتے ہیں، مسجد کے نام پر مانگ کے دیکھیے، دین کے نام پہ مانگ کر دیکھیے، مدرسہ کے نام پر مانگ کے دیکھیے، پیسہ نہیں نکلے گا۔ ہاں کیس مقدمے کی بات ہو تو لاکھوں روپے آسانی سے نکل جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ شادی بیاہ میں تو بولنا ہی نہیں، اس میں دل کھول کے لٹاتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ تعریف کیوں کریں گے؟ ارے فلاں صاحب نے شادی میں خوب لٹایا ہے، کھانا تو بڑا ٹیسٹی تھا، بڑا لذیذ تھا، کھانا کھا کر کے دل خوش ہو گیا۔ لوگوں نے تھوڑی تعریف کر دی اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ دل کھول کے لٹا رہا ہے۔ لیکن مدرسہ کے نام پہ، مسجد کے نام پہ پیسہ نہیں نکال رہا ہے۔ کوئی چندہ مانگنے کے لیے آیا، فوراً کہتے ہیں جا یہاں سے جا، ابھی پیسے نہیں ہے میرے پاس۔ کیا لگا رکھا ہے؟ چندہ چندہ چندہ، چل اگلی بار آ جا میں پیسہ دے دوں گا۔ اس طریقے سے مسجد کے نام پہ، مدرسہ کے نام پہ غربا فقراء مساکین کے لیے پیسے خرچ کرنے میں ہم اور آپ بخیل ہو گئے، اور مرتے ہی پیسہ کہاں جاتا ہے؟ ساتھ میں لے جائیں گے، قبر میں لے جائیں گے۔ میرے بھائیوں قبر میں ایک پیسہ بھی نہیں جاتا۔ ایک سچا واقعہ سن لیجیے آپ، کویت کے بہت بڑے مالدار آدمی کا واقعہ، 2011 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے پاس دولت کتنی تھی معلوم ہے؟ ارے بولیے نا، یہی تو سننا چاہتے ہیں ہم لوگ، ہے کہ نہیں؟ $12 بلین۔ اپنے بھارت دیش کے جو مکیش امبانی جی ہیں، ریلائنس کمپنی کے مالک، $15 بلین کا مالک بتایا جاتا ہے۔ آج پیسے کی وجہ سے رشتہ داروں سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ $12 بلین، 33 تیل کے کنویں، 20 سے زیادہ ٹاورز، سنگاپور، ملیشیا، لندن، دبئی اور نہ جانے کہاں کہاں ان کے نام کے ٹاورز لگے ہوئے ہیں۔ $12 بلین یہ کتنے پیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ کیونکہ یہاں ملین نہیں بلین ہے باولا۔ پوچھنے پر کسی نے بتایا کہ مولوی صاحب یہ $12 بلین 80 سے 85 ہزار کروڑ روپے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 80 سے 85 ہزار کروڑ روپے، یہ $12 بلین۔ اللہ اکبر، منہ سے بولتے ہوئے بہت زیادہ بھاری لگ رہا ہے۔ کاش مجھے 1 کروڑ مل گیا ہوتا۔ انداز دیکھ رہے ہیں میرا؟ قرآن کا یہی انداز ہے، ویسے نہیں بول رہا ہوں۔ قارون کا جب نام آتا تھا تو پیسے والے سب منہ میں پانی لے آتے تھے کہ قارون کی طرح دولت کب ملے گی۔ قرآن کا انداز ہے یہ میرے بھائیوں۔
مالدار لوگوں کو، زمینداروں کو، سیٹھ لوگوں کو کلر والا، ڈیزائن دار، اچھی کوالٹی کا کفن ملتا ہے، یہ نہیں بلکہ سب کو ایک جیسا کفن ملتا ہے۔ صاحب دنیا سے گئے لیکن خالی ہاتھ گئے ہیں۔ شاعر نے کہا کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دنیا میں بڑے بڑے دولت مند آئے، بڑے بڑے سیٹھ آئے، راجا مہاراجا بھی آئے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے بھی آئے، لیکن دنیا سے گئے تو کیا لے کر گئے میرے بھائیوں؟ کچھ بھی لے کر نہیں گئے، بالکل خالی ہاتھ گئے ہیں۔ کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی، ساتھ نہ کھال گئے، پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ انسان کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو چیز ہمارے ساتھ جا رہی ہے، جو چیز وہاں پہ ہمارے کام آئے گی، ہمیں اور آپ کو اسی کی فکر کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہم اور آپ اس کی ذرہ برابر فکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس چیز کی فکر میں بھولے جا رہے ہیں جو ہمارے ساتھ جائے گی ہی نہیں۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا تھا، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے، اور یہ یاد رکھیے کہ دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ ہے، کسی کو دے کر کے آزماتا ہے، کسی سے لے کر کے آزماتا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جن کے باپ دادا نے ہندوستان میں 1000 سال تک حکومت کی، آج وہ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جنہوں نے چائے بیچا ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں ملک دے دیا ہے۔ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26۔ کہہ دیجیے اے نبی، اے اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جسے چاہے ملک دے دے، جسے چاہے حکومت دے دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ دینے والا بھی اللہ اور لینے والا بھی اللہ۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، کہ معاف کر دینے سے اللہ عزت بڑھا دیتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ معاف نہیں کروں گا، اپن کے سامنے نظر نہیں آنا۔ معاف کرنے سے اللہ کیا کرتا ہے؟ عزت بڑھا دیتا ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ سب سے بہترین علاج یہی ہے، معاف کرنا سیکھیے۔ یا بھائی میں نے تم کو معاف کیا، بھائی کو معاف کیا، بہن کو معاف کیا، خالہ کو معاف کیا، پھوپھی کو معاف کیا، ماموں کو معاف کیا، چچا کو معاف کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ چچا ہمارے دشمن بن گئے ہیں جب سے ابا دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں ترقی کرنے نہیں دیتے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، جب تک اوپر والا نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی، آپ کو کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شاعر نے کہا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو آج ہمارے تعلقات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ رشتہ داری میں دراڑ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، 2-4 اسباب بیان کر کے اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ تعلقات خراب ہونے کا ایک سبب یہ ہے، آج ہمارے معاملات صحیح نہیں رہتے، لین دین کا مسئلہ صحیح نہیں رہتا، اس لیے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ معاملات صحیح کیجئے، لین دین کا مسئلہ صحیح کر لیجئے، تعلقات اپنے آپ صحیح ہو جائیں گے۔ تعلقات خراب ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے، کبھی کبھی ہم اور آپ کسی سے زیادہ امید لگا لیتے ہیں، اور جب امید کے مطابق نہیں ملتا ہے تو دشمنی شروع۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے کسی رشتہ دار سے یا بھائی سے یا دوست سے کہا کہ مجھے ارجنٹلی 4 یا
5 लाख रुपए चाहिए, आप दे दीजिए, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। नहीं, इतनी बड़ी रकम हम आपको कैसे दे सकते हैं, या इतने पैसे मेरे पास नहीं है। अच्छा नहीं देंगे, दुश्मनी शुरू, बातचीत खत्म, बोली चाली बंद, सब कुछ खत्म। ताल्लुकात खराब होने का तीसरा सबब यह है, कभी कभी लोग दोस्ती और दुश्मनी में भी हद पार कर जाते हैं। जैसे जब किसी से दोस्ती करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो दिन में 10 दफा 15 दफा फोन करते हैं, खबर खैरियत मालूम करते रहते हैं, लेकिन जब किसी से दुश्मनी होती है तो साल में एक बार भी फोन नहीं करते, साल में एक बार भी खबर खैरियत मालूम नहीं करते। तो हद पार करने से भी रिश्तेदारी में दरार पैदा हो जाता है। आइए एक हदीस सुनते हैं, बड़ी प्यारी हदीस है, मुझे तो यह हदीस बहुत अच्छी लगी। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहबिब हबीबका हवनमा असा अन यकून बगीदका यौमा व अबगिद बगीदका हवनमा असा अन यकून हबीबका यौमा। रवाहु तिर्मिज़ी फी किताबुल बिर्र वस्सिला, चैप्टर नंबर 25, हदीस नंबर 1997। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी से मोहब्बत करो तो हद में रह करके मोहब्बत करो, क्योंकि हो सकता है जिससे तुम मोहब्बत करते हो कल को तुम्हारा दुश्मन बन जाए। ऐसा होता है कि नहीं? यकीनन होता है। आगे इरशाद फरमाया, जब तुम किसी से दुश्मनी करो तो दुश्मनी में हद से आगे ना बढ़ो। अल्लाह के वास्ते इसका हरगिज़ ये मतलब ना लिया जाए कि दुश्मनी करना चाहिए, जी नहीं, इंसानी फितरत है, दुश्मनी हो जाती है। अगर दुश्मनी पैदा हो जाए तो हद में रहना चाहिए, हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हद से आगे बढ़ेंगे, हद से ज्यादा दुश्मनी निभाएंगे तो वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए लिमिट में रहिए, हद में रहिए, लिमिट में रहेंगे, हद में रहेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, रिश्तेदारी में दरार पैदा नहीं होगा। ताल्लुकात खराब होने का या रिश्तेदारी में दूरी का चौथा सबब यह है कि हम और आप कान के बड़े कच्चे होते हैं। किसी ने हमसे कह दिया कि अरे आपके भाई आपके खिलाफ ऐसा बोल रहे थे, आपकी बहन ऐसा बोल रही थी, आपके चचा ऐसा बोल रहे थे, आपके मामू ऐसा कह रहे थे, हाय हाय मेरे खिलाफ ऐसा बोल रहे थे, मेरे बारे में ऐसा कह रहे थे, अब तो उससे मेरा सारा ताल्लुक खत्म, उससे ना मिलूंगा, ना उससे बात करूंगा, ना उसकी तरफ देखूंगा। मेरे भाइयों याद रखिए, चचा भतीजे की मोहब्बत लोगों को अच्छी नहीं लगती, बाप बेटे की मोहब्बत लोगों को अच्छी नहीं लगती, भाई बहन की मोहब्बत अच्छी नहीं लगती। इसलिए दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं, मोहब्बत में सेंध मारना चाहते हैं, रिश्तेदारी में दरार पैदा करना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों कहना चाहूंगा, अपने हकीकी दोस्त को पहचानिए और दुश्मन को भी पहचानिए। कोई किसी के खिलाफ आपका कान भर रहा है, आप जाकर फौरन उससे मिलिए कि भाई साहब आपने ऐसा कहा है क्या? मिलने से पूछने से मसला हल हो जाता है, वरना क्या होगा, बदगुमानी पैदा हो जाएगी। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब अदब चैप्टर नंबर 71 हदीस नंबर 6066, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक वज़न फइन्ना कदबुल हदीस, कि तुम लोग ज्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि ज्यादा गुमान करने से बदगुमानी पैदा होती है और बदगुमानी सारी बुराइयों की जड़ है। एक मर्तबा हम और आप जाकर